میں نے موٹر سائیکل لیا اور اسی شام ملک وال سے نکلا اور غازی کی رہنمائی میں نہر کی پٹری کے راستے اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ غازی انسانی شکل میں میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ ایک نوجوان کی صورت میں مجھ شکل تھا۔ غازی بابا جی کا شاگرد تھا۔ اس کی عمر 35 سال تھی اور وہ ابھی بچہ جن تھا۔ اول درجے کا شرارتی۔ اس کی 5 ہاتھ زبان ہوگی، یعنی اول درجے کا باتونی۔ میں اس کی شرارتوں سے بہت محظوظ ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں اس کی شرارتوں پر اس کے ساتھ شریک ہو جاتا۔ وہ آئس کریم کھانے کا شوقین تھا۔ مجھ سے پیسے لے کر آئس کریم کھانے جاتا تھا۔ بابا جی اس پر ناراض بھی ہوتے تھے۔ اس پر غازی ان سے کہتا، بابا جی سرکار، یہ ہم بھائیوں کا پیار ہے۔ بابا جی مجھے کہتے، میاں اسے پیسے نہ دیا کرو، کسی دن تمہارا بیڑا غرق کر دے گا۔ اور میں ہنس دیتا۔ مجھے غازی کی باتیں اور اس کی مجلس بہت اچھی لگتی تھی۔ مجھے آج تک یاد ہے اس شام جب وہ انسانی شکل میں میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی شرارتیں اور شوخیاں قابل دید تھیں۔ حالانکہ بابا جی نے اسے سخت تنبیہ کی تھی کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے کسی انسان کو نقصان پہنچے یا کوئی شبہ میں مبتلا ہو جائے، مگر غازی کہاں باز آنے والا تھا۔ ابھی ہم نہر پر چڑھے ہی تھے کہ مجھ سے ضد کرنے لگا کہ میں اسے موٹر سائیکل چلانے دوں۔ کیا تم موٹر سائیکل چلا سکتے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں چلا سکتا بھیا، میں نے تو ایک بار موت کے گولے میں بھی موٹر سائیکل چلائی تھی۔ وہ بولا۔ کب؟ میں نے پوچھا۔ 1 سال پہلے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ملک شاہ ولی کے دربار پر میلہ لگا ہوا تھا۔ وہاں سے 4 جگیاں زیادہ دور نہیں میرا پورا قبیلہ وہاں رہتا تھا۔ میں میلے کی رونقیں دیکھنے جاتا تھا۔ ماں باپ بہت منع کرتے تھے کہ ابھی تمہاری بہت کم عمر ہے، باہر نہ جایا کرو، مگر میں ضد کر کے چوری چھپے چلا جاتا۔ ملک شاہ کے دربار پر میرے ماں باپ ڈیوٹی دیتے تھے اور ان کا اپنا اثر بھی تھا۔ میں میلے میں چلا جاتا۔ ادھر موت کے گولے میں موٹر سائیکل سوار کو دیکھتا تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ موٹر سائیکل ایک مہندس چلاتا تھا۔ میں انسانی روپ میں اس سے ملا اور اس سے کہا کہ مجھے بھی یہ کام سکھا دو۔ وہ مجھ سے بہت متاثر ہوا اور اس نے مجھے موٹر سائیکل چلانا سکھا دی۔ پھر ایک روز جب ابھی شو شروع نہیں ہوا تھا مگر لوگ گولے کے باہر جمع ہو چکے تھے، میرے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ میں نے غیبی حالت پہ موٹر سائیکل چلا دی۔ موٹر سائیکل گولے میں دوڑ رہی تھی مگر اس پر سوار نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو لوگ اسے شوبدہ سمجھے، مگر جب گولے والوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے اور شور مچانے لگے کہ موٹر سائیکل کون چلا رہا ہے۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ شور مچ گیا۔ ادھر میری شوہی اتنی بڑھ گئی کہ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار راکٹ سے تیز کر دی اور پھر موٹر سائیکل کو چلتی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ موٹر سائیکل ہوا میں اڑنے لگی اور گولے کی فولادی دیواروں سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ دیکھ کر لوگ بھاگے اور ایک دوسرے کے اوپر گرنے سے زخمی ہو گئے۔ یہ شور مچ گیا کہ کسی جن نے یہ حرکت کی ہے۔ یہ خبر میرے ماں باپ تک پہنچ گئی اور انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ بھیا اس روز میری بہت ٹھکائی ہوئی تھی۔ میں غازی کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ اور آج تم ایک بار پھر یہ حرکت کرنا چاہتے ہو؟ بابا میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ مگر اب تو میں سیانہ ہو گیا ہوں، بابا جی سرکار سے اتنی مار کھاتا ہوں کہ اب عقل آنے لگی ہے۔ غازی کی باتیں سنتے سنتے سفر خیریت سے کٹ گیا۔ عشاء کے وقت گاؤں پہنچ گیا۔ راستے میں البتہ ایک دلچسپ واقعہ ہوا تھا۔ جب ہم گاؤں کے قبرستان کے پاس سے گزرنے لگے تو آوارہ کتوں کے ایک غول نے ہماری موٹر سائیکل کو گھیر لیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح چیخنے چلانے لگے اور خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے تھے۔ غازی کہنے لگا، انہوں نے اب مجھے پہچان لیا ہے، شاید تم نہیں جانتے، کتے بلیوں الوں حتیٰ کہ گدھوں کو بھی جنات کے وجود کی خبر ہو جاتی ہے اور وہ انہیں دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ غازی مجھے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میں رات گئے تک پرچے کی تیاری کرتا رہا۔
پچھلے 3 دن سے، یعنی جب سے میں ملک وال گیا تھا، وہاں پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ میں تو یہ سوچ کر اپنے دوست کے پاس پڑھنے گیا تھا تاکہ اپنی سوشل زندگی کی گہما گہمیوں سے بچ کر BA کے امتحان کی تیاری کر سکوں گا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے وہاں جنات کی دنیا سے متعارف ہونا پڑے گا اور میری زندگی کیسے راز کائنات سے آشنا ہو جائے گی، جس کو پانے کے لیے لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں۔